السلام علیکم یا صاحب رسول زما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ دو عادتیں عجیب ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھانا اور دوسرا خدائی کا دعویٰ کرنا۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جو کافی عرصہ تک زمین پر رہا، پھر واپس آسمان پر چلا گیا۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے دنیا میں سب سے عجیب چیز کیا دیکھی؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ انسان جو تیری ہر قسم کی نعمت سے مالا مال تھا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ مجھے اس کی حرکت پر بڑی حیرت ہوئی اور تیری برداشت پر بڑا حیران ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا صبر کرنے پر حیران ہو؟ اس نے عرض کیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کو 400 سال اور مہلت دے دی ہے، اس کی کسی رگ کو تکلیف نہیں ہوگی، کھانے پینے کی کسی چیز کی اس کو کمی نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 سال اور مہلت دی اور اس کو کسی قسم کا بخار، کوئی اس کی رگ بھی تکلیف میں نہیں جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے پینے اور ہر نعمت سے کسی بھی چیز سے محروم نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے اس کی پکڑ سخت کرنی تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں پروردگار عالم کے خلق کردہ ہیں۔ امر بالمعروف یعنی کسی واجب یا مستحب کام کی طرف دعوت دینا، نہی عن المنکر یعنی کسی حرام کام سے منع کرنا، یعنی کہ وہ ایسے انسان یا ایسا عالم یا ایسا شخص جو وہ عمل بالمعروف ہے جو واجب اور مستحب کی دعوت دیتا ہے، اور نہی عن المنکر وہ ہے جو حرام کاموں سے منع کرتا ہے، اور یہ دونوں ہی پروردگار کے خلق کردہ ہیں۔ جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جس نے ان کی مدد کی، پروردگار عالم نے اس کی مدد کی، کیونکہ وہ جائز کام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں نا، اس کی دعوت دیتے ہیں، اور جو ان کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دے گا۔ ابو ذر کی عبادت دو چیزیں تھیں۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر عبادت دو تھیں، ایک غور و اوست کرنا یعنی کہ چیزوں کا مشاہدہ کرنا اور ان پر غور کرنا، اور دوسرا عبرت حاصل کرنا۔ پہلے وہ غور کرتے تھے اور پھر اس سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ جس عورت کے دو شوہر ہوں اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو اسے کون سا شوہر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس عورت کے دو شوہر ہوں اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں، یعنی کہ پہلے ایک شوہر یا وہ بیوہ ہو جائے اس سے، یا طلاق یافتہ ہو جائے، یا پھر دوسرے سے نکاح کرے، اس کا مطلب یہ ہے جس عورت کے دو شوہر ہوں اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، وہ اس شوہر کو پسند کرے گی جو اخلاق والا ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھی دنیا اور اچھی آخرت اچھے اخلاق والوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرنے کے لیے نضر بن مالک نے کہا کہ میں نے امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت یہ دونوں جھگڑا کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کے معاملے میں، سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں جھگڑا والے کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ ہم اور بنو امیہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سچ کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے غلط کہا ہے، اور ہم لوگ قیامت میں اس بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ جزاک اللہ۔